پھر دفعتاً ایک عجیب سی آواز میرے کان میں پڑی، 100 کے 80۔ میں نے اس نوعیت کا آوازہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہاں تمام زائر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیچارے انتظار میں بار بار دربار کی بڑی ڈیوری کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کب کوئی اہلکار یا لیڈر آئے اور انہیں بتائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر وہی زیر لبی آوازہ بلند ہوا، 100 کے 80۔ میں پھر چونکا۔ میرے پائے ہاتھ بیٹھا ہوا زائر اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پوٹلی سی پڑی ہوئی تھی۔ شاید اس پوٹلی میں اپنا یہ ناشتہ باندھ کر لایا ہو، میں نے سوچا۔ لیکن وہ آوازہ چند ایک منٹ بعد کاغذوں کی کھڑکھڑ سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو پوٹلی کھلی پڑی تھی اور اس میں نوٹوں کے بنڈل تھے جس سے وہ زائر گن رہا تھا۔ پھر بھی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ ابھی میں حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ زائر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، 100 کے 80۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ پاکستانی 100 کے ہندوستانی 80۔ وہ مسکرایا۔ ارے یہ شخص ظاہر ہے یا دکاندار ہے، پھر اتنے بڑے دربار میں نوٹ بدلنے کا کام کرتا ہے۔ آپ ظاہر ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ جی۔ ہمارے ساتھ دلی جا رہے ہیں؟ جی جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہاں آ کر پتا چلا میرا نام لسٹ میں سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ تھوڑی سی رقم میں ساتھ لایا تھا، سوچا اب اسے ڈسپوز آف ہی کر دوں۔ آپ لیں گے؟ 100 کے 80 ہیں۔ میں نے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس دوران میں دو زائر اس کے قریب آ بیٹھے ہوئے تھے اور سودا کرنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے داتا کی طرف دیکھا۔ دادا صاحب، آپ کے دربار عالیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ لیجئے، میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ شاید یہ شخص مجبوری میں یہاں دکان کھولے بیٹھا ہو، بیچارے پر ظلم ہوا ہے، پہلے بلایا گیا پھر اس کا نام لسٹ سے کاٹ دیا گیا۔ دائیں بازو پر میں نے مڑ کر دیکھا، ایک زائر کے ہونٹ میرے دائیں کان کو ٹٹول رہے تھے، پھر اس کی سرگوشی سنائی دی، یہ چڑے چڑے کی کہانی مان نہ لینا۔ کون سی کہانی؟ میں نے پوچھا۔ یہ جو یہ سنا رہا ہے۔ کون؟ نام لسٹ سے کوئی نہیں کٹا، ہاں، لیکن اس کا یہی دھندہ ہے، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے گا، 1000 2000 کما لے گا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ اسے یہاں ایسا کام کیوں کرنے دیتے ہیں؟ شاید انہوں نے خود اسے یہاں بٹھایا ہو۔ کیا مطلب؟ بھائی 50-50 اور کیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشفاق حسین کی آواز سنائی دی۔ بابو جی، آپ کو نہیں پتا اس دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ داتا جی، آپ سن رہے ہیں؟ میں نے داتا صاحب کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں سرگوشی کی۔ داتا ہمیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو لاوارث بھیڑوں کی طرح بیٹھے منہ اٹھا اٹھا کر رکھوالوں کا انتظار کر رہے تھے۔ دفعتاً مسجد کا لاؤڈ سپیکر بولنے لگا، زائرین کے کان کھڑے ہو گئے۔ امیر خسرو کے زائرین مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ سب لوگ اپنا اپنا سامان اٹھا کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ مائک پر غالباً وہی شخص کھڑا ہم سب سے مخاطب تھا، جو باہر زائرین کے نام قلم بند کر رہا تھا۔ حضرات، اس نے تقریر شروع کی۔ یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرت امیر خسرو کے عرس پر حاضری دینے جا رہے ہیں، لیکن آپ فرد کی حیثیت سے نہیں جا رہے، جماعت کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور آپ کا فرض ہوگا کہ آپ ہند میں جماعت کے رکن کی حیثیت سے رہیں اور جتھے کے قائد کے احکامات کے مطابق عمل کریں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر فرد وہاں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ آپ وہاں کسی ایسی ویسی حرکت کے سزاوار نہ ہو جو پاکستان کے وقار کے منافی ہو۔ پھر ایک اور صاحب تشریف لے آئے۔ بشرے سے ظاہر تھا کہ وہ اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر خسرو کی زندگی سے واقعات سنانے شروع کیے۔ ان کی تقریر بڑی عمدہ تھی، لیکن اس میں تاثر نہ تھا۔ شاید اس لیے کہ اہلکار تھے، انداز میں برتری تھی، نمائش تھی۔ تقریر ختم کرنے کے بعد اہلکار نے اعلان کیا، اب جتھے کے لیڈر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ لیڈر صاحب ابھی تشریف نہیں لائے، کارکن صاحب کی آواز سنائی دی۔ اشفاق حسین نے مجھے کوہنی ماری۔ یار، یہ سب لوگ باری باری بھیڑوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ وہاں جماعت کی حیثیت سے رہنا، لیڈر کے احکامات کی پیروی کرنا۔ کیا کوئی صاحب لیڈر کو نہیں بتائیں گے کہ ان کو وہاں کیا کرنا ہے؟ لیڈر ہدایات سے بے نیاز ہوتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے صاحب بولے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، ضرور انہیں بریف کیا ہوگا، ایک اور صاحب نے کہا، جبھی وہ اب تک نہیں آئے۔ دفعتاً شور مچ گیا، آ گئے۔ ایک نہایت معزز جانے پہچانے صاحب تشریف لائے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، بشرے پر وقار تھا، آواز میں رونق تھی، بات میں خود اعتمادی تھی، بات کا انداز تقریری تھا، تقریر کا انداز رسمی تھا، کتابی، یوں جیسے وہ شخص جو جانتا ہے انجانوں سے بات کر رہا ہو۔ ہدایات میں صنعت تھی، انداز میں مٹھاس تھی، اخلاق تھا، تقریر میں سبھی کچھ تھا، لیکن تاثر نہیں تھا۔ وہ تاثر جو عشق سے پیدا ہوتا ہے،
وہ عجز جو ہونٹوں پر نہیں کھیلتا بلکہ دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے۔ بہرحال لیڈر کی آمد پر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ رکھوالا آ گیا۔ لیڈران کرام کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد فردن فردن زائرین کو بلا کر انہیں دستاریں پیش کی گئیں اور پاکستانی زائر کے بلے لگائے گئے۔ پھر اعلان کیا گیا کہ باہر بسیں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ ان بسوں میں تشریف رکھیں، سامان ساتھ لے جائیں چونکہ ہم بہت جلد واگا کے بارڈر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ زائرین نے اپنے اپنے بستر اور سوٹ کیس اٹھائے اور دربار سے باہر نکل گئے۔ دربار سے باہر کوئی بس نہ تھی۔ بازار کی طرف چند زائرین جا رہے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ سارا بازار زائرین کے جلوس سے بھرا ہوا تھا۔ سروں پر بسترے، ہاتھوں میں سوٹ کیس، ٹوکریاں، تھیلے۔ بازار والے حیران تھے کہ قلیوں کا یہ جلوس کہاں سے آ گیا۔ بازار کے اختتام پر باہر سڑک پر پہنچے تو واقعی 2 بسیں کھڑی تھیں۔ بسوں پر سامان لاد دیا گیا، لوگ بیٹھ گئے۔ لیڈر بس کے باہر کھڑے ہدایات دے رہے تھے، احتیاط سے اپنا سامان رکھیے اور اس کی حفاظت کیجیے، اب آپ بس میں تشریف رکھیے کیونکہ ہم روانہ ہی ہونے والے ہیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو لیڈر صاحب بس میں تشریف لائے اور بڑے اخلاق سے فردن فردن پوچھنے لگے، آپ آرام سے بیٹھے ہیں نا؟ سامان رکھوا دیا گیا؟ پھر دوسرے بس میں داخل ہو کر یہی سوال پوچھنے لگے۔ اس پر بس والے یک زبان ہو کر بولے، جناب کی مہربانی ہے، ہم سب ٹھیک ہیں، البتہ شدت کی گرمی ہے اور ہم یہاں کی گرمی میں یوں دم پخت ہو رہے ہیں جیسے دیگ میں پڑے ہوں۔ روانگی کا حکم دیجیے تاکہ بس چلے تو ہوا لگے۔ بس اب تو روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ کہہ کر لیڈر بس سے نیچے اتر گئے اور زائرین اس امید پر مطمئن ہو گئے کہ اب بس کو روانہ ہونے کا حکم دینے کا انتظار کرنے میں مصروف ہوں گے۔ دیگ میں پڑے پڑے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ کیوں بھائی، اب کس کا انتظار ہے؟ پتہ نہیں۔ پوچھو تو صحیح، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کس سے پوچھیں؟ لیڈر کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ بھائی بسوں کی روانگی کے اہتمام میں مصروف ہیں، کہیں گئے ہیں غالباً۔ حد ہو گئی یار، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ بھیڑیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ ہماری بھیڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے قابو ہو کر بھی قابو میں رہتی ہیں۔ دفعتاً ایک ویگن نما کار بسوں کے قریب آ کر رک گئی۔ لیڈر نیچے اترے اور بڑی محبت سے پوچھنے لگے، کیوں حضرات، آپ تیار ہیں؟ کوئی صاحب بس کے باہر تو نہیں رہ گئے؟ واہ، جواب نہیں۔ اشفاق نے کہا، ہم سے روانگی کی اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، فیصلوں کے بعد عوام سے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ بھائیو، منظور کے نامنظور؟ لیڈروں کی ویگن چل پڑی، اس کے پیچھے دونوں بسیں چل پڑی۔ ایک صاحب بولے، یار ہمارے لیڈر تو ہمارے ساتھ بس میں بیٹھے تھے، ان کی جگہیں بھی خالی ہیں۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی۔ زندگی بھر کسٹم ہاؤس کو میں نے کبھی اہمیت نہ دی تھی۔ اس ضمن میرے تجربات بہت محدود تھے۔ میں صرف ایک بار ملک سے باہر گیا تھا، وہ بھی حج کے لیے۔ کسٹم ہاؤس کے ایک خوش اخلاق افسر نے دبی آواز میں مجھ سے پوچھا، سونا تو نہیں لائے؟ لایا ہوں، میں نے کہا تھا۔ اس پر وہ بے حد محظوظ ہوئے، جھک کر زیر لب بولے، کہاں چھپایا ہے؟ یہ تو $1 ملین سیکرٹ ہے، میں نے جواب دیا۔ بھئی بہت مہنگا ہے، وہ بولے اور پھر سوٹ کیس کھولے بغیر اس پر چاک سے نشان ڈال کر کلی سے کہا، لے جاؤ۔ واگا کا کسٹم ہاؤس دیکھ کر میں بہت مایوس ہوا۔ واگا کے کسٹم ہاؤس میں 2 ہال کمرے تھے، ایک آنے والے مسافروں کے لیے، دوسرا جانے والے مسافروں کے لیے۔ ایک بڑا کمرہ فارنرز کے لیے مخصوص تھا اور 2 ایک کمرے چھوٹے کمرے سٹاف کے لیے۔ عمارت کے سامنے ایک لمبا برآمدہ تھا، اس کے سامنے ایک وسیع پلاٹ کے قریب سڑک پر کوئی 40-45 نئے نکور چمکتے ہوئے سوٹ کیس اور بیگ قطار میں پڑے ہوئے تھے۔ قریب ہی بہت سے فارنرز کا ایک جتھا کھڑا تھا۔ پھر میں نے کسٹم کے دوسرے عملے کی طرف توجہ کی۔ چند ایک خوش لباس نوجوان PI کے سٹاف کی طرح چاق و چابند چل پھر رہے تھے۔ پلاٹ میں ایک جانب 2 لمبی میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ 2 اہلکاران میزوں کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ چپراسی نے اعلان کیا، زائرین اپنا اپنا سامان لے کر باری باری آتے جائیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کہاں چھپاؤں؟ اسلام آباد روانگی سے پہلے ہی اشفاق حسان اور میں نے مل کر بڑی محنت سے ہومیوپیتھی کتابوں کی ایک فہرست بنائی۔ دہلی کے 1-2 پبلشرز کے پرانے کیٹلاگ ہمارے پاس موجود تھے۔ ہم نے قابل خرید کتابوں کی قیمت کو جمع کیا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ کتنی رقم ہمیں ساتھ لے جانی پڑے گی۔ ایک روز جب ہم اسی سلسلے میں حساب کتاب میں مصروف تھے تو ہمارے پڑوسی آ گئے۔ ہمارے اندازے دیکھ کر وہ قہقہ مار کر ہنسے، بولے، قانون کے مطابق آپ اتنی رقم ساتھ نہیں لے جا سکتے،
اچھا، اشفاق حسین بولا کتنی رقم ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ یہی کوئی 50-60 روپے، لیکن لوگ تو بڑی بڑی رقمیں لے کے جاتے ہیں، چرا چھپا کر لے جاتے ہیں، ویسے نہیں لے جا سکتے، اور اگر پکڑے جائیں تو رقم ضبط ہو جاتی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے سخت پریشان کن تھی۔ جب پڑوسی چلا گیا تو میں نے اشفاق حسین سے کہا بولو رقم تو لے کر جانی ہی پڑے گی ورنہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اور اگر پکڑی گئی تو یہ رسک کو لینا ہی پڑے گا۔ اشفاق حسین ہنسا۔ اب سوال ہی پیدا ہوا کہ رقم کہاں چھپائیں؟ پرانی کہانیوں میں سنتا آیا تھا کہ ماں بیٹے کو سفر کے بعد بھیجنے کے وقت روپیہ صدری میں سی دیا کرتی تھی کہ اگر ڈاکوؤں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو رقم محفوظ رہے۔ میں نے سوچا چلو روپے میں بھی واسکٹ میں سی لوں گا، بات تو بڑی معقول تھی۔ دقت یہ تھی واسکٹ پہننے کا موسم نہ تھا، اتنی گرمی میں بھلا واسکٹ کون پہنے گا، اور پہن لے گا تو غیر از معمول بات کی نشاندہی کرے گا۔ پھر میں نے سوچا جوتے میں رکھ لوں گا، عرصہ دراز سے میں دیسی جوتا پہنتا ہوں جو بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ جوتے میں نوٹ چھپانے کے لیے میں نے 2 پتاوے خریدے۔ نوٹوں کو کاغذ میں لپیٹ کر میں نے پتاووں تلے چھپا دیا۔ اس طریقہ کار سے میں مطمئن نہ ہوا کیونکہ جب بھی میں چلتا تو پتاوے کے نیچے سے کاغذ کا کوئی نہ کونا نکل آتا۔ پھر ایک نوجوان آ گئے، بولے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، تو پھر حل کر دو۔ میں نے کہا، بولا پہلے سامان دکھائیے۔ سامان میں ایک بیگ اور ایک سلیپنگ بیگ پر مشتمل تھا۔ اس نے بیگ کو ٹٹولا، اس میں کتابیں ہیں کیا؟ ہاں 3 کتابیں ہیں۔ مجھے تو شاید خیال نہ آتا۔ اشفاق نے کہا یار فکر تو انسوی کے لیے کوئی تحفہ نہ لے چلے۔ ضرور، میں نے جواب دیا، لیکن لے کر کیا جائیں؟ 2 ایک دن میں نے اس موضوع پر سوچتا رہا، آخر ایک صاحب بولے بھائی ادیب آدمی ہے، کتابیں لے جاؤ تازہ بتازہ قسم کی۔ میں نے بازار سے 3 تازہ ترین کتابیں خرید لیں، وہی بیگ میں پڑی تھیں۔ نوجوان نے کہا بس کام بن گیا۔ اس نے کتابوں کے سرورقوں کے نیچے نوٹ رکھ کر اوپر لئی لگا دی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا جب کسٹم والوں نے آواز دی کہ زائرین اپنا اپنا سامان لے کر باری باری معائنے کے لیے آتے جائے تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ ہر زائر کے پاس رقم حسب توفیق موجود تھی، کسی کے پاس 1000، کسی کے پاس 10,000۔ پردیس میں بھلا رقم کے بغیر کون جاتا ہے؟ حج آفس نے روانگی سے پہلے ہر زائر سے 710 روپے وصول کر لیے تھے۔ یہ رقم اخراجات کے لیے تھی، اور اس رقم میں سے انہوں نے ہمیں بھارتی کرنسی میں گزارا الاؤنس دینا تھا۔ داتا کے دربار میں اعلان کیا گیا کہ زائرین کو بھارتی کرنسی میں رقم امرتسر میں دی جائے گی۔ کسی نے اس بات کی وضاحت نہ کی کہ کتنی رقم دی جائے گی، اس لیے زائرین سب ڈاواڈول تھے۔ بہرحال ہر زائر کے پاس رقم موجود تھی جو اس نے اپنے سامان میں چھپا رکھی تھی۔ ادھر کسٹمز کے اہلکاروں کو بھی علم تھا کہ ہر زائر کے پاس رقم موجود ہے جو سامان میں چھپائی گئی ہے۔ کسٹمز کے اہلکاروں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بوجھیں کہ رقم کہاں چھپائی گئی ہے۔ سامان اور سامان والے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگاتے ہیں رقم کہاں ہے، مسکراتے ہیں اور سرسری طور پر ان جگہوں کو دیکھ کر جہاں رقم نہیں ہوتی سامان پر چاک سے نشان لگا دیتے ہیں۔ میں حیران کھڑا دیکھتا رہا، واہ کیا صورتحال ہے۔ اہلکاروں کو پتہ ہے لیکن وہ چشم پوشی کر رہے ہیں اور مسافر خوش ہیں اور مونچھ پر تو دے رہے ہیں کہ واہ ایسی ذہانت سے رقم چھپائی کہ سالہ بوجھ ہی نہیں سکا۔ پھر دفعتاً پتہ نہیں کہ اس بات پر کسٹمز کا ایک چپراسی بپھر گیا، جلال میں آ گیا۔ زائر سے بولا بستر کھولو۔ زائر نے بڑی بے نیازی سے بستر کھول دیا۔ چپراسی بولا تکیا مجھے دو۔ زائر نے ہچکچاتے ہوئے تکیا دے دیا۔ چپراسی نے تکیے کا ایک کونا پھاڑ دیا، اندر ہاتھ ڈالا اور 2000 کے نوٹ باہر نکال کے رکھ دیے۔ یہ سارا عمل یوں ہوا جیسے سڑک پر تماشا دکھانے والے مداری کیا کرتے ہیں، انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور پھر وہی انگوٹھی جیب سے برآمد کر دیتے ہیں۔ لیکن کسٹمز کے چپراسی کا یہ عمل شوبدہ بازی نہیں، ایک تجربہ تھا، نگاہ تھی۔ کسٹم سے فارغ ہو کر ہم اپنا اپنا سامان اٹھا کر ہندی بارڈر کی طرف چل پڑے۔ پاکستانی بارڈر پر کوئی قلی دستیاب نہ تھا چونکہ سارے قلی فورنرز کے ٹولے کا سامان اٹھانے پر لگے ہوئے تھے۔ وہاں انہیں 10 کی جگہ 20-25 روپے کی توقع تھی، بخششیں الگ، اس لیے ہم دیسی لوگ ان کے گھاٹے کا سودا تھے۔ پاکستانی حد سے ہند حد تک کافی لمبا فاصلہ تھا۔ اشفاق بولا یار آج تو مارے گئے۔ کیا مطلب؟ اپنا کباڑا ہو گیا۔ سامان اٹھا کر میں تو یوں محسوس کرنے لگا ہوں جیسے میں اسلام آباد کا زائر نہیں بلکہ بارڈر پر سامان اٹھانے والا قلی ہوں۔ ارے وہ چلایا، لو ہندی سرحد آ گئی۔ ہمارے سامنے سڑک پر زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے بستر سرکا کر نگاہ اٹھا کر دیکھا،
سامنے زنجیر کے پیچھے سکھ ہی سکھ بیٹھے تھے، سکھ قلیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ یا اللہ، کیا ان کے سارے ہی سکھ قلی بن گئے؟ ایک سکھ نے لپک کر ہمارا سامان اٹھا لیا۔ یار پہلے پیسے تو طے کر لے، اشفاق نے کہا۔ جو مرضی ہے دے دینا جی، ہمارے پاس تو بھارتی کرنسی ہی نہیں ہے۔ وہ چھوڑو جی، کوئی کرنسی دے دینا۔ قلی نے ہمیں لے جا کر ایک بارک کے برآمدے میں بٹھا دیا۔ یہ لو اپنی مزدوری۔ اشفاق نے جیب سے رقم نکالتے ہوئے کہا۔ نہ جی، وہ بولا، ادواٹ میں پیسے نہیں لیندا، میں بس میں بٹھا کر لوں گا۔ میں نے حیرت سے سکھ قلی کی طرف دیکھا۔ یہ اصلی قلی معلوم نہیں پڑتا، فلمی قلی سی باتیں کر رہا ہے۔ برآمدے میں ایک سکھ آ کر کھڑا ہوا۔ بھائی اپنے پاسپورٹ اندر جا کے دے دیو۔ پاسپورٹ لے کر میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، بہت سی لمبی میز پہ دو رویا سکھ ہی سکھ بیٹھے ہیں، چست پگڑیاں پہنے، چہرے پر صحت کے بورڈ سجائے، آنکھوں میں چمک کے انداز میں بے تکلفی۔ میں سکھ سے بہت متاثر ہوں، اسے مل کر یوں محسوس کرتا ہوں جیسے اپنوں میں آ بیٹھا ہوں۔ سکھ میں سادگی ہے، بے تکلفی ہے، خلوص ہے، وہ جذباتی ہے، غسیل ہے، صحت مند ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چالتا ہے، گم سم نہیں رہتا۔ جو شیلا ہے، اس میں زندگی ہے، روانی ہے۔ سکھ میں صرف ایک خامی ہے، اور وہ یہ کہ انہیں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ وصف ہر سادہ مزاج قوم میں ہوتا ہے۔ حالانکہ تقسیم کے وقت جو کچھ مشرقی پنجاب میں ہوا تھا، اس کے بعد میرے دل میں سکھ کے خلاف انتقامی جذبہ یا کم از کم بغض پیدا ہو جانا چاہیے۔ سچی بات یہ کہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ بغض جڑ پکڑ جائے، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھ میں لوک کردار کا عنصر غالب ہے، اور لوک کردار سے مجھے عشق ہے۔ لوک کردار کے حامل لوگ ڈھکے چھپے نہیں ہوتے، ان میں دو دھاری پن نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ منہ پر کچھ بغل میں کچھ۔ بہرحال میں نے سکھ سے دور رہنے میں جتنی بھی تدبیریں کی، سب ناکام ہو گئی۔ جب بھی سکھ پاکستان میں آتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اپنے آ گئے ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے سکھ سا محسوس ہوتا، خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ پاسپورٹ چیکنگ کے بعد سامان چیک کرنے کا کام شروع ہوا۔ ہند کے کسٹمز کو بھی علم تھا کہ ہر مسافر نے سامان میں پاکستانی کرنسی چھپائی ہے، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ سرسری طور پہ دیکھا اور پاس کرتے گئے۔ ان کا معائنہ پاکستانی کسٹم کی نسبت زیادہ سرسری تھا، شاید اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ سارا روپیہ ہند میں خرید و فروخت پر صرف ہوگا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام ہونے والی تھی، لیکن زائرین کے کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ کوئی سیب کھا کھا کر گزارا کر رہا تھا، کوئی پکوڑوں سے پیٹ بھرے جا رہا تھا۔ جب ہم اسلام آباد سے چلے تو میرا خیال تھا کہ زائرین کے کھانے پینے کا بندوبست حج دفتر والے سر انجام دیں گے۔ جو 710 روپے ہر زائر نے ادا کیے تھے، یہ انتظام اسی رقم میں سے ہوگا۔ لاہور روانہ ہونے سے پہلے اتفاقاً ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے بے شک کھانے اور رہائش کا انتظام وہی کریں گے، لیکن کھانے کے دام زائر خود ادا کریں گے۔ اشفاق حسین یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ہند جانے سے پہلے اسے ایک ہی فکر دامن گیر تھی، یار میرے پرہیزی کھانے کا بندوبست کیا ہوگا؟ کیا مجھے وہاں بے نمک مرچ کا کدو پکا ہوا مل جائے گا؟ کیا ناشتے میں دہی میسر آ جائے گا؟ اشفاق حسین بولا، اگر کھانے کا انتظام حج آفس کرے گا پھر تو سمجھو موج ہو گئی۔ دلی پہنچتے ہوئے منتظمین کو اپنی ضروریات کی لسٹ بنا کر دے دوں گا، دہی، بے نمک کا کدو اور پودنے کی چٹنی جس میں نمک نہ ہو۔ بس میری یہی ضروریات ہیں۔ اس وقت جب ہندوستانی بسوں میں بیٹھے ہوئے زائر ہند کے بارڈر سے خریدے ہوئے پکوڑے اور آلو چھولے کھا رہے تھے تو اشفاق حسین نے فاتحانہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولا، کھانے نکالوں؟ یہ سن کر دفعتاً مجھے شدت کی بھوک لگ گئی۔ میں نے کہا، لائے ہو کھانا؟ بولا، کیسے نہ لاتا۔ میں نے کہا، تو نکالو۔ اس نے تلے ہوئے آلو یوں نکال کر میرے سامنے رکھ دیے جیسے مرغ پلاؤ ہو۔ میں نے جو نوالا منہ میں ڈالا تو میرا منہ کھلا رہ گیا۔ نہ ان آلوؤں میں نمک تھا، نہ مرچ، اور وہ گھی میں نہیں بلکہ پانی میں تلے ہوئے تھے۔ کیونکہ اشفاق حسین بلڈ پریشر کی وجہ سے گھی سے بھی پرہیز کرتا تھا، میرا تو کباڑا ہو گیا۔ اس وقت میں زندگی میں پہلی مرتبہ روٹی کے ساتھ کھا رہا تھا، سالن کے ساتھ نہیں۔ اس سے تو پکوڑے ہی کہیں اچھے تھے۔ صاحبوں، کہ آپ نے کبھی اخلاق کی مار کھائی ہے؟ نہیں کھائی تو آپ اسے نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس وقت میں روٹی نہیں، اخلاق کی مار کھا رہا تھا۔ پھر اتفاقاً جو میں نے ہندوستانی کسٹم ہاؤس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہاؤس کے برآمدے میں ایک لمبا میز بچھا ہے جس پر کھانے کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیڈران کرام مہمانوں کی حیثیت سے
ہندی اہلکاروں کے ساتھ بوفے لنچ اڑا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کا نوالا اور بھی مزہ ہو گیا، ہاتھ کی روٹی چھان بورے میں بدل گئی۔ میری نظروں میں ماحول بھی دھندلا گیا، صبر و تحمل کی دھجیاں اڑ گئیں، اخلاق بے معنی لفظ بن گیا۔ کسٹم سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں بس میں بٹھا دیا گیا۔ بس بڑی کشادہ تھی، صاف ستھری تھی۔ اس کا ڈرائیور بھی سکھ تھا، بانکا سجیلا سکھ، جس کی آنکھوں سے مسرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ جب اور اب میں کتنا فرق تھا! جب سکھوں کے اوصاف تو یہی تھے، لیکن ان میں بانک پن بہت کم تھا۔ ان کی پگڑی اس قدر طرح دار نہ تھی، چہرے پر صحت تو تھی پر اتنی چمک نہ تھی۔ میں بس کے ڈرائیور کو دیکھتا رہا، شاید یہ چمک اور رنگ پروفیشن کی وجہ سے ہو، شاید۔ دفاتر ہمارے آگے ایک پولیس ویگن آ نکلی اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ میرا سلسلہ خیال ٹوٹ گیا۔ سڑک کے دونوں طرف ہرے بھرے کھیت تھے، تا حد نظر ہرے بھرے۔ ان میں سکھ کسان کام کر رہے تھے۔ ان کے بشرے سے ظاہر تھا کہ ساری ہریالی ان کے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ اٹاری اٹاری، میرے ساتھیوں نے شور مچا دیا۔ سامنے اونچی اٹاری پنجوں کے بل کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا لفظ ہے اٹاری، کتنا خوبصورت نام ہے۔ حویلی سے زمیندار کی بو آتی ہے، ظلم و استبداد، دھاندلی، اونچ نیچ، مالک ہاری۔ اٹاری میں بو نہیں، صرف حسن ہے، اونچی نازک حسین۔ ریل گاڑی میں جب میں امرتسر سے لاہور آیا کرتا تھا، اٹاری پہنچ کر بڑے شوق سے اس اونچی عمارت کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ اب وہ عمارت اتنی اونچی نہ تھی، اتنی حسین نہ تھی، مگر اٹاری کے لفظ میں تو وہی حسن تھا، وہی رنگینی تھی۔ جب میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ نام کسے سوچا، کس نے اس گاؤں کا نام اٹاری رکھا۔ پھر دفتن سڑک پر امرتسر کے مضافات شروع ہو گئے، ریلوے لائن کی طرف چھوٹے چھوٹے کارخانے، دوسری جانب گھروندے۔ امرتسر امرتسر، بس میں زائرین کی زیر لبی گونجی۔ امرتسر، میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے دل کی دف پر ضرب پڑی ہو۔ سامنے اے حمید کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے پھوار اڑ رہی تھی۔ واقعی اے حمید امرتسریہ ہے۔ امرتسریہ کی سب سے بڑی پہچان اس کی آنکھیں ہیں۔ جب امرتسریہ کی آنکھیں متبسم ہوتی ہیں تو گرد و نواح میں گویا رنگ پچکاری چل جاتی ہے۔ امرتسر کے زیادہ تر لوگ کشمیری تھے۔ پتہ نہیں یہ کشمیری کب کشمیر چھوڑ کر امرتسر میں آ بسے تھے اور پھر امرتسریہ بن گئے تھے۔ ان میں حسن تھا، رنگینی تھی، سخاوت تھی، دلیری تھی، چمک تھی، خلوص تھا۔ وہ جذباتی تھے، وسیل تھے، دل پھینک تھے، بے نیاز تھے، اچھا کھاتے تھے، پہننے میں بانکے تھے، لکیر کے فقیر نہ تھے، عیاش تھے، رندے تھے، لیکن ان کے اندر مسلمان یوں ٹھک کر گڑا ہوا تھا جیسے کھجور میں گٹھلی گڑی ہوئی ہے۔ تقسیم کے وقت جب انہیں احساس ہوا کہ کرائے کے بلوائی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو وہ تن کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں ہم مریں گے، لیکن چار چار کو مار کر مریں گے۔ اگر وہ چاہتے تو آسانی سے اپنی جانیں بچا سکتے تھے۔ انہیں پتہ یہ تھا کہ امرتسر ہاتھ سے نکل گیا، اسے چھوڑ کر جانا لازم ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ بلوائیوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، طاقت ہے، لیکن وہ اڑ گئے، اس لیے نہیں کہ دشمن نے امرتسریوں کو للکارا تھا، بلکہ اس لیے کہ دشمن نے مسلمانوں کو للکارا تھا، اور ان کا ایمان تھا کہ مسلمان بھاگتا نہیں، مرتا ہے، لڑ کر مرتا ہے۔ اسی بات پر انہوں نے محاذ کھول لیا، لڑے اور مر گئے۔ وہ خالصہ کالج، بس میں کوئی بولا۔ میں چانک اٹھا، ہاں سامنے خالصہ کالج تھا۔ پروفیسر رام سہائے کالج کے گیٹ میں کھڑا مجھے ویو کر رہا تھا۔ پروفیسر رام سہائے ہفتے میں ایک بار ہمارے ہند سبھا کالج میں آ کر لیکچر دیا کرتا تھا۔ رام سہائے ان لوگوں میں سے تھا جو علم کے دیوانے ہوتے ہیں، پڑھ پڑھ کر پتھر ہو جاتے ہیں، پھر دفتن ایک چنگاری پھوٹتی ہے، پتھر ریزہ ریزہ ہو کر پگھل جاتا ہے۔ پروفیسر رام سہائے فلسفے کے پروفیسر تھے، ان کا لیکچر کتابوں سے ماورا ہوتا تھا۔ موٹریں رک گئیں، ہم امرتسر کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اشفاق حسین مجھے کوہنیاں مار رہا تھا، چلو سامان اٹھاؤ، اترو۔ لیڈر صاحب اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں اعلان کر رہے تھے، آپ چند گھنٹے یہاں آرام فرمائیں گے، اپنا سامان حفاظت سے اتار لیں۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے پلاٹ میں خیمہ لگا ہوا تھا جس میں 4 پیڈسٹل پنکھے چل رہے تھے، نیچے دری بچھی ہوئی تھی۔ خیمے کے دروازے پر ایک ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا جس میں برف ڈالی جا رہی تھی۔ ابھی ہم خیمے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک سرگوشی چلنے لگی، 100 کے کتنے 100 لوگ ہیں، کتنے
یہ سرگوشی دراصل داتا کے دربار میں ہی چل پڑی تھی۔ دربار کے بیرونی صحن میں جب ہم لیڈروں کی آمد کے منتظر بیٹھے تھے، 100 کے کتنے کی سرگوشی ابھری تھی۔ اسلام آباد سے روانہ ہونے سے پہلے ایک صاحب نے کہا تھا، روپیہ کہیں اور نہ بدلوانا، امرتسر میں بدلوانا، وہاں اچھا ریٹ ملے گا۔ واگا میں بھی یہی سرگوشی ابھری تھی، 100 کے 80۔ جب ہمارے پاسپورٹوں کا مطالعہ ہو رہا تھا تو چند ایک زائرین دکانوں کی طرف اٹھ کر بھاگے تھے۔ اب پھر سے وہی سرگوشیاں ابھری تھی، 100 کے 85 مل رہے ہیں۔ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ریسٹ ہاؤس سے باہر۔ باہر کہاں؟ بھائی باہر نکلو تو، باہر نکل کر کہاں ڈھونڈیں؟ بھائی صاحب پیاسا کنویں کو ڈھونڈتا ہے، کنواں پیاسے کو نہیں ڈھونڈتا۔ ہم دونوں ریسٹ ہاؤس سے باہر اسٹیشن کے پوسٹ کے قریب پہنچے تو ایک سکھ نوجوان آ گیا، بولا 85 لینے ہیں تو لے لو، اور جو زیادہ لینے ہیں تو ایک زائر بولا تو لے جا کر لو، کوئی منائی تھوڑی ہے، میرے پاس تو سجنوں 100 کے 85 ہیں۔ ہم نے روپیہ بدلوا لیے۔ اس وقت ہم امرتسر اسٹیشن میں کھڑے تھے، وہی ڈیوڑی، وہی بکنگ کی کھڑکیاں، 35 سال میں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ سامنے 3rd کلاس کا مسافر خانہ تھا، جہاں لوہے کے جنگلوں میں بیٹھ کر اکثر بٹالے والی گاڑی کا انتظار کیا کرتا تھا۔ امرتسر کا اسٹیشن باہر سے بالکل وہی اسٹیشن تھا جس سے میں پورے طور پر واقف تھا۔ ہم نے 2 پلیٹ فارم خریدے اور اندر داخل ہو گئے۔ دروازے میں بیٹھا ہوا ریلوے بابو اسی طرح اونگ رہا تھا۔ اندر قلی اسی طرح ادھر سے ادھر چل پھر رہے تھے، یوں جیسے پیچ ڈھیلے ہو چکے ہوں۔ سٹالوں پر بیٹھے ہوئے سیلز مین اونگ رہے تھے۔ چائے والا اسی طرح ہاتھ میں کیتلی اٹھائے چائے انڈیل رہا تھا۔ وہی ویٹنگ رومز، وہی ریفریشمنٹ، وہی پارسل آفس۔ دفتر میری نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ سامنے بٹالے جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ میں یہ بھول گیا کہ زائر ہوں، دہلی جانے کے لیے گاڑی کا منتظر ہوں۔ بھول گیا کہ میرے ساتھ اشفاق حسین ہے۔ میرا جی چاہا دوڑ کر گاڑی پکڑ لوں، چلتی گاڑی میں سوار ہو جاؤں، اور پھر وہی ویر کا ہی کنتھو ننگل، وہی جیتی پور، وہی بٹالہ، وہی اسٹیشن کے باہر کھڑے بمبو کاٹ، وہی منڈی، وہی تیلی دروازہ، اور شہر کے ارد گرد بنی ہوئی 4 دیواری۔ اشفاق حسین ہنسا۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ بولا، کیا؟ جب ہم اکٹھے گرداسپور میں رہتے تھے، تم، میں اور قاضی۔ ہاں، سب باتیں میری آنکھوں کے سامنے یوں گھوم رہی تھی جیسے کل کی بات ہو۔ یاد ہے 1942 میں پہلی مرتبہ گرداسپور میں تم میرے گھر آئے تھے؟ ہاں یاد ہے۔ تم نے کہا تھا میں طبلہ سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہا تھا طبلہ سیکھنا ہے تو پہلے جوڑی خرید کے لاؤ، اور اگلے روز رات کے 10 بجے تم نے آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب میں نے دیکھا تو تم نے ہاتھ میں جوڑی اٹھا رکھی ہے تو میں حیران رہ گیا، یہ کیسا آدمی ہے جوڑی خرید کر لے آیا، اتنا جنون۔ ہاں یاد ہے، میں نے کہا۔ اگلے روز میں صبح سویرے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں امرتسر آ گیا تھا، اور یہاں سے جوڑی خرید کر رات کو واپس گرداسپور پہنچا تھا۔ پتہ ہے جوڑی 30 روپے کی ملی تھی، اور ان دنوں میری کل تنخواہ 45 روپے تھی۔ وہ قہقہ مار کر ہنسا، کیا دن تھے۔ اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں گرداسپور پہنچا تھا، یہ جو سامنے سائڈنگ میں کھڑی ہے، جب بھی یہ اسی وقت چلتی تھی، اسی پلیٹ فارم سے۔ گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بے فکر، مطمئن، بے پرواہ۔ عورتیں بچے اٹھائے انہیں بہلا رہی تھی، کھڑکیوں میں لٹکتے ہوئے بچوں کو ڈانٹ رہی تھی، بالکل اسی صورتحال میں جس طرح 35 سال پہلے ڈانٹا کرتی تھی۔ انہیں خود نمائی کا خیال نہ تھا، دیکھتی تھیں لیکن دکھنے کی خواہش نہ تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وقت کا دھارا رک گیا ہو، 35 سال سے رکا پڑا ہو، جیسے تبدیلی، ترقی، ڈیولپمنٹ سب منہ زبانی باتیں ہوں۔ میرا جی چاہتا تھا پلیٹ فارم پر دھمال ناچے اور چلا چلا کر گاؤں، او جانے والے رے وہی ہے میرا گاؤں۔ میرا جی چاہتا تھا ہر ڈبے میں داخل ہو کر ایک ایک مسافر کو گلے سے لگاؤں، تو ادھر جا رہا ہے نا، جدھر کی مٹی کی خوشبو ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی ہوئی ہے۔ زندگی بھر میں نے اپنے جنم بھومی سے کبھی اس قدر پیار محسوس نہ کیا تھا کہ میں نے کبھی اس مٹی کی خوشبو کو اپنے تن بدن میں رچی بسی نہ جانا تھا، جتنا 25 سال کی جدائی کے بعد آج میں اس سائڈنگ پر گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے محسوس کر رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، واقعات اہم نہیں لگتے، یادیں انہیں اہم بناتی ہیں۔ سانپ گزر جاتے ہیں لیکن لکیریں نہیں مٹتی۔ اشفاق حسین نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، اور بیٹھ جائیں، وہ بولا، اور اس نے مجھے گھسیٹ کر ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ میں تھک گیا ہوا، بولا، گرداسپور یاد آ رہا ہوگا؟ میں نے کہا،
ہاں گرداسپور یاد آ رہا ہے، کتنی بھیانک یاد ہے۔ بھیانک؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں پتا نہیں، تم تو نوکری چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اس وقت گرداسپور سے نکلا تھا جب گھر گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سڑکوں پر خون جمع ہوا تھا، خوف زدہ عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے۔ لوگوں کو اتنی مہلت نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ ریفیوجی کیمپ تک پہنچ سکیں۔ دفتن پٹھان کوٹ جانے والی گاڑی نے کوک ماری اور وہ آہستہ آہستہ رینگنے لگی، رینگتی گئی۔ امرتسر کا پلیٹ فارم خالی رہ گیا، خالی اور ویران۔ دور گاڑی کی سسکیاں لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اجڑے ہوئے پلیٹ فارم پر دو بٹالے اور گرداسپور کے دیوانے تن تنہا بیٹھے تھے۔